ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا ان کے عقیدے کے مطابق ایک تہوار ہے جس کو رام نومی بولتے ہیں. آج ہی ہے شاید رام نومی. رام نومی شری رام چندر جی کے پیدا ہونے کی وجہ سے منایا جاتا ہے. آئیے دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم. آپ لوگوں کی بھی نظر یہی کہتی ہوگی کہ چارہ کرو بلا کیوں نہیں دیتے ہو، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے ہو. حضرات، میں کیا تعریف بیان کروں. پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کس شخصیت کا نام ہے. اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں اور وقت بھی نہیں ہے کہ حضرت کی میں تعریف بیان کروں. بس صرف یہ چار مصرے کے زنجیر میں حضرت کو میں اجازت دوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے. با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے. محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے. فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیر کلام آ رہا ہے کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، لے کے پیام محبت چلے آئیے. مچی ہے دھوم آپ کی خطابت کی، مشک بار خطابت چلے آئیے. اب دائس پر حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. رواه البخاري. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: all compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तवम हीरि चापलाम. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. जनाब सदर मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी कद्र मोहतरम उलमाए किराम और इस तामीरे मुल्क मिल्लत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले आस पास से तशरीफ लाए हुए हमारे गयूर मुसलमानों और हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत ही मुबारक ये प्रोग्राम है. एक अलग उन्वान का, एक अलग मौजू का ये प्रोग्राम है, बहुत अच्छा. अभी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले एक मजहबी
سب سے بڑا تہوار ہم لوگوں نے منایا عید کی شکل میں۔ اسلام میں، شریعت میں مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کا موقع کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ ایک سال انتظار کرنے کے بعد یہ دن ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتا ہے۔ خوشی کا دن ہوتا ہے، پورے دن اس میں خوشی منائی جاتی ہے، اور اس دن انسانوں کو خوش رہنا بھی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بدلے کا دن ہے۔ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو 30 روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جزا اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے انعام عطا فرماتا۔ یہ مبارک مہینہ ہم لوگ کبھی کبھی بہت ہی آسانی میں اس کو لیتے۔ یہ مہینہ اتنا محترم ہے کہ ہم اور آپ جب ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اس دنیا کے انسانوں کے لیے کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالی کی ہوئی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ پورا قرآن اس مبارک مہینے میں اتارا گیا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیت معمور پر، جہاں 24 گھنٹے میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی بیت معمور پر پورا قرآن in one time Allah has been sent down، اللہ نے پورا قرآن کو ایک ٹائم پہ اتارا ہے۔ اس کے بعد پھر بیت معمور سے لے کر اللہ کے نبی کے اوپر بقدر ضرورت 23 سال میں وہ بیت معمور سے لے کر اللہ کے نبی پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین لے کر آتے تھے، اور بھی وحی کی دوسری شکلیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس مبارک مہینے میں قرآن اترا۔ دیکھیں پہلے صحیح تھا، یہ مائک گڑبڑ مت کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ مہینہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہے۔ آئندہ کے لیے یاد رکھیے گا، مختصراً بتا دے رہا ہوں، مجھے کسی اور عنوان پر بات کرنا ہے۔ دوسری یہ کہ اس مہینے کی 20 رمضان کے بعد آخر میں جو 10 راتیں پائی جاتی ہے، ان میں سے 5 رات طاق رات ہے، جس کو شب قدر بولتے ہیں، متعین نہیں ہے۔ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب یعنی رات ہے، اور 29ویں رات ہے۔ ایک رات کی عبادت، اگر ایک رات میں شب قدر کی رات میں آپ نے عبادت کر لی، تو 1000 راتوں سے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یہ 1000 مہینے، یعنی آدمی ایک رات میں عبادت کر لے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل سے علماء کرام کو رمضان میں بیان کرتے ہی ہیں، لیکن ان وجوہات سے رمضان کے مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے دوسرے مہینوں میں، اور پھر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے گزرنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو ہم لوگ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تہوار خوشی منانے کے لیے، دنگا فساد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تہوار اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، جیسے عید ہے پھر بقرعید ہے، اور الحمدللہ
خصوصاً بھارت کے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ اس دیش میں، اس ملک میں اس تہوار کے موقع پر دنگا فساد کرتے ہیں، کرتے نہیں بلکہ کروایا جاتا ہے، دنگے فسادات۔ پچھلے سال بھی دیکھا گیا اور آج بھی ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا ان کے عقیدے کے مطابق ایک تہوار ہے جس کو رام نومی بولتے ہیں۔ آج ہی ہے شاید رام نومی۔ رام نومی شری رام چندر جی کے پیدا ہونے کی وجہ سے منایا جاتا۔ وہ پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے کا کیا پروسیس رہا ہے، ایک لمبی کہانی ہے۔ بس وہ پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے پر ہمارے ہندو بھائی تہوار مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ حالانکہ رام نومی پر کیا کرنا چاہیے، جیسے عید پر عید کی نماز پڑھیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، میٹھا کھائیں گے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، یہی ہے اس دن، اور کچھ کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بقرعید ہے، اس دن قربانی کی جاتی ہے، سب سے مبارک عمل۔ ایسے ہی محرم ہے، عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو رام نومی پر کیا کرنا ہے؟ میرے ہندو بھائی اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہوں کہ رام نومی پر آپ کے شاستر میں لکھا ہے کہ رام نومی پر آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، صبح اٹھیں، نہائیں دھوئیں، پوتر کپڑے پہنیں، نئے کا تذکرہ نہیں ہے، پوتر کپڑے پہنیں، اور اپنے بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، آپ کے شاستر کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنی فیملی اور بچوں کو لے کر گھر پہ بیٹھیں اور بھجن کریں، بھجن کیرتن کریں۔ آپ اس میں رامائن کا ویاخیا کر سکتے ہیں، ہنومان چالیسا پڑھ سکتے ہیں، گایتری منتر پڑھ سکتے ہیں۔ آس پاس میں کوئی آج مل جاتا ہے، کوئی مہاراج، کوئی گرو، کوئی پنڈت، تو ان کو بلا کر کے کیرتن بھجن کیجیے۔ رام نومی پر جو کام کرنا ہے ہندو بھائیوں کو ان کے شاستر کے مطابق تو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اب نئی شکل لے لی گئی ہے، جلوس نکالتے ہیں ڈی جے ڈال کر اور پھر ڈانس کرتے ہیں، اور ینگ ہمارا نوجوان صرف عمر کے اعتبار سے نوجوان ہے، دماغ کے اعتبار سے بوڑھے ہیں، وہ بوڑھے دماغ کے اعتبار سے بے وقوف ہیں جو شراب پیتے ہیں، دماغ کے اعتبار سے وہ پاگل ہیں جو روڈ جام کر کر لوگوں کو تکلیف دیتے۔ کوئی بھی ہندو ہو کہ مسلم نوجوان ہو، کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہمارے مسلم نوجوان بھی جلوس نکال کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ It is prohibited, not allowed according to the Islamic Sharia۔ اسلام میں بھی اس کی اجازت اور اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ جیسے ہندو بھائیوں میں رام نومی کے موقع پر ان کو اجازت نہیں ہے، ایسے ہی بھارت کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کسی نبی یا کسی ولی کے پیدا ہونے پر جلوس نکال کر شور شرابے کرنے اور شراب پی کر ڈانس اور ڈھول بجانے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ تو بہرکیف تہوار خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ایک تہوار اب اور آنے والا ہے، یہ تو ہمارا مذہبی عید ہے، مذہبی تہوار ہے، لیکن اب ایک ہمارا اس جمہوری ملک کا ایک تہوار آنے والا ہے، چل رہا ہے اس کا زمانہ۔ جیسے عید میں نئے کپڑے پہنتے ہیں اور جتن کے ساتھ ہر گھر میں شیر خورما بناتے ہیں، سوئی بناتے ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ خوشی سے اپنی وسعت کے مطابق مٹھائی تیار کرتے ہیں، ایسے ہی اس دیش کا ایک تہوار ہے، وہ تہوار کا وقت چل رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ جمہوری اور آئینی تہوار، یہ جمہوری تہوار، انتخابات کا زمانہ چل رہا ہے، ہم لیڈروں کو چنتے ہیں، اس دن کو بھی عید کے دن کی طرح منائیے آپ، لیکن جمہوری نظام عبادت سمجھ کر نہیں، یہ جمہوری عید ہے، اس دن بھی ہر ایک
انسان کو، ہر ایک انسان کو مسلمان نام نہیں لے رہا، اس دن بھی ہر ایک بھارتی کو صبح اٹھ کر نئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر ہر کام سے فارغ ہو کر جا کر اس دن ووٹ ڈالنا چاہیے۔ یہ جمہوری عید کا دن ہے آپ کے لیے، اور آپ کو اس دن ہر ایک بندے کو کرنا چاہیے جس کی بھی عمر مکمل ہو چکی ہے، یعنی 18 سال جس کا ووٹر لسٹ میں نام آ چکا ہے، کسی کو بھی خالی نہیں رہنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔